فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، زہی مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھا پلکیں ادب کا اعلیٰ مقام آیا، یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے وفات کے راستے پر، یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے وفات کے راستے پر، فرشتے ہیں رات سے تک رہے ہیں، یہ کون ذی احترام آیا کہ فضا میں لبیک کی صدائیں زفرش عرش گونجتی ہیں، فضا میں لبیک کی صدائیں زفرش عرش گونجتی ہیں، ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کہ اس کا نام آیا، زہی مقدر یہ راہ حق گئے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر، یہ راہ حق گئے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر، پہنچنا در پر تو کہنا کا سلام لیجیے غلام آیا، زہی مقدر یہ کہنا کا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، بلاوے کے منتظر لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا، زہی مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا۔
بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. اہل پاکستان کو, اہل دنیا کو, تمام لوگوں کو, تمام مسلمانوں کو حج کی سعادت مبارک ہو. آج حج ہے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت مبارک کرے. آج ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں جن سے بات ہوگی. کچھ پرانے دوست ہیں, کچھ پرانے جاننے والے ہیں, کچھ ایسے ایسے لوگ ہیں. جب میں نے شروع کیا تھا, آج تو بہت خوشی ہو رہی ہے مبشر بھائی کو دیکھ کے یہاں. جب میں نے اپنا کریئر شروع کیا تھا تو مجھے یاد ہے بہت سارے لوگوں نے ہماری رہنمائی کی تھی, میری رہنمائی کی تھی. اس میں ایک مبشر بھائی بھی تھے. اور آج ان کو دیکھ کے, آپ کو دیکھ کے مجھے واقعی بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے اتنے سالوں کے بعد. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. ہم لوگ نیوز 1 پہ ایک شو کیا کرتے تھے جس کا نام تھا مارننگ مسالہ. اور وہ مائک لگا ہوا ہے آپ کو مبشر بھائی؟ شاید نہیں. کچھ چیزیں کبھی نہیں بدلتی نا. تو ہم لوگ مارننگ مسالہ کیا کرتے تھے. اور میں نے اپنی زندگی میں جتنے شوز کیے ہیں ان میں مارننگ مسالہ میرا یادگار ترین شو تھا. میرے مزاج کے بڑا مطابق تھا وہ. اور آپ کو جیسا میں ایسے نظر آتا ہوں ایسا نہیں تھا. مطلب یہ تو بہت وہ کرنٹ افیئرس کا شو تھا. اٹ واز اے ویری نائس شو. آئی لوڈ اٹ. اینڈ مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے, اور ہم لوگ کافی 1.5 سال کیا ہم نے, 1.5 2 سال ایسا کیا. اور اس کے بعد آپ صرف مسالہ پہ چلے گئے. لیکن الحمدللہ I'm ہیپی الحمدللہ. آج جو ہے وہ بہت کمال دن ہے اور بہت اچھا. اور اس کی مناسبت سے آج بہت بڑے بڑے لوگ ہمارے ساتھ ہیں. کچھ ہمارے بہترین دوستوں میں سے دوست مفتی نور رحمانی صاحب یہاں موجود ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب, کیسے ہیں آپ؟ کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کے مائک لگا ہوا ہے؟ جی الحمدللہ. مجھے پوچھنا پڑتا نا سب سے. تو مفتی صاحب ہمارے ساتھ رمضانوں میں بھی ہوتے ہیں, اور ویسے جب ایسی محافل ہوتی ہیں تو سب سے پہلا نام جو ہوتا ہے مفتی صاحب کا آتا ہے, نور رحمانی صاحب کا آتا ہے. تو آج بڑی خوشی ہے مجھے کہ نور رحمانی صاحب یہاں موجود ہیں اور آپ کی رہنمائی چاہیے ہوگی. اور بہت ساری باتیں آج حج کی مناسبت سے آپ ہمیں بتائیں گے کہ مناسک حج کے بارے میں بتائیے گا, اور پھر اس کے بعد اس کی فضائل جو ہیں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. آج کا شو اس لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ شو آپ کو بھی تیار کرے گا. بہت ساری ایسی چیزیں جن کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے. دیکھیے بہت سارے شوز ہم کرتے ہیں, لیکن میرے سب سے جو خوبصورت شوز ہوتے ہیں, جو مجھے خود اچھے لگتے ہیں, جو میرے دل کے بہت قریب ہوتے ہیں, وہ وہی شوز ہوتے ہیں جو میں ایسی محافل کے اندر کرتا ہوں. اور یہ نور رحمانی صاحب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ جب میں رمضان کرتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے رمضان کبھی سبھی کو لگتا ہے رمضان کبھی ختم نہ ہو اور وہ مسلسل چلتا رہے. وہ 30 دن 365 دن بن جائیں اور اس کے بعد ہم اسی طرح سے سلسلے کرتے رہیں. لیکن بارکیف آپ سے صرف اتنی بات ہے کہ آج اس پروگرام کو غور سے سنیے گا, غور سے دیکھیے گا, کیونکہ اس میں بہت ساری باتیں ہوں گی جو ہم نور رحمانی صاحب سے پوچھیں گے. آپ کے مسائل جو ہیں اس کے بارے میں پوچھیں گے. اگر آپ کا کوئی سوال ہے قربانی کی مناسبت سے, یا پھر اگر کوئی سوال ہے عید کی مناسبت سے, تو آپ ضرور ہم سے کر سکتے ہیں. ہم نور رحمانی صاحب کو کہیں گے کہ وہ آپ ان سوالات کے جوابات جو ہیں وہ بھی دیں. ساتھ ساتھ وظائف آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج کے دن کون کون سے وظائف بہت ضروری ہیں. آپ کو دیکھیے دن تو سارے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, لیکن دیر آر فیو ڈیز کہ جہاں اگر آپ مخصوص قسم کے وظائف کریں تو وہ آپ کی برکتوں میں, آپ کی رحمتوں میں اضافہ کرتے ہیں. تو آج ہم آپ کو ان وظائف کے بارے میں بتائیں گے. آج ایک اور بات میں کرنے جا رہا ہوں. آج ہی کے دن کی مناسبت سے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, اور اگر کوئی خصوصی دعا کروانی ہے تو وہ بھی آپ لوگوں کو لکھوا دیجئے, ہمارے پینل کو لکھوا دیجئے. تقریباً 11:50 پر ہمارے پاس غلام دستگیر صاحب موجود ہوں گے جو یہ دعائیں خصوصی آپ کے لیے کروائیں گے. آپ کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے, ہمیں آج ہی پتہ چلا کہ حدیل کے فادر جو ہیں ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے اور ان کو عمان کے لیے فلائی کرنا پڑا ہے. حدیل ہمارے ساتھ اکثر ہمارے شوز میں ہوتی ہیں. حدیل, ہمارا دل آپ کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے والد کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. ایک بہت بڑے اور صبر آزما سفر سے وردہ بھی گزری ہیں. وہ ایک ایسا سفر تھا جو, اور وردہ ہمارے ساتھ آپ کو پتہ ہے یہ رمضانوں میں ہوا کرتی تھیں, لیکن ان کے والد اس دوران بیمار ہوئے اور ان کو بیک اینڈ فورتھ ٹریول بھی کرنا پڑتا تھا, لیکن ساتھ ساتھ بہت بہادری کے ساتھ انہوں نے حالات کو مقابلہ کیا. گو کہ اب ان کے والد اس دنیا میں موجود نہیں ہیں, لیکن ظاہر ہے ان کی یادیں جو ہیں, ان کی تمام چیزیں وہ آپ کے ساتھ ہیں. اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ایک مرتبہ پھر
ہمارے ساتھ تشریف لائی ہیں. اور میں سچ بتا رہا ہوں, آپ کو دیکھ کے اور آپ کی بہادری کو دیکھ کے بہت زیادہ لوگ انسپائرڈ ہوئے ہیں. اور میں اکثر اپنے دوستوں میں اس بات کا ذکر کرتا ہوں کہ دیکھیے آپ کا کام جو ہوتا ہے وہ باہر طور پہ آپ کو کرنا ہوتا ہے, اور جو فرض کی ادائیگی ہے وہ بڑی قیمتی ہوتی ہے, اور آپ نے اپنا فرض بخوبی نبھایا. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا موقع دیا کہ میں اپنا فرض بخوبی سر انجام دے سکی جیسا میں چاہتی تھی. آپ نے دیا, آپ نے بڑھ کے دیا. آپ سے تو میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں بہت بڑی بات. چھوٹا سا ایک بریک ہے جی, آپ سے ملیں گے بریک کے بعد. یاد رکھیے گا آج کی محفل بہت خاص محفل ہے, بہت بابرکت محفل ہے. آج کی محفل ایک ایسے دن کی محفل ہے کہ جس کی فضیلتیں بڑی ہیں, جس کے فضائل بڑے ہیں. تو آج ان سب کے بارے میں بات کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد. میرے وہ ہوتات آنسو چھلک جائیں گے, ان کی چشم کرم کو کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, کعبے کی رونق, کعبے کا منظر. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر, دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور حمد خدا سے تر ہے زبانی, کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں, کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں. بس ایک صدا رہی ہے برابر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. بس ایک صدا رہی ہے برابر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں, اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو, اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو. لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں, کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں, کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں. کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر,
कबूतर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और याद आ गई जब अपनी खताएं, अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाएं, अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाएं। रोया गिलाफे काबा पकड़ कर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रोया गिलाफे काबा पकड़ कर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला। ताउम्र कर दे आना मुक़द्दर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ताउम्र कर दे जाना मुक़द्दर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंज़र। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अस्सलाम वालेकुम जी। और ये पीछे जो मनाज़िर हैं वो लाइव मनाज़िर हैं सऊदी अरेबिया से। इसको आप देख सकते हैं, ये आज के मनाज़िर हैं। अल्लाह ताला ऐसी सआदतें सबको नसीब करे। और बहुत ख़ूबसूरत, क्या बात है, बहुत हसीन मंज़र है ये। और ये एक मैसेज है जो सॉलिडारिटी का है, जो पूरे पाकिस्तान से, पूरी दुनिया ड्रॉ करती है। मदीना से और मक्का से पूरी दुनिया ड्रॉ करती है, यही सॉलिडारिटी का मैसेज। इससे पहले कि हम आगे चलें, कल एक बहुत अहम, बहुत इम्पॉर्टेंट बात हुई है और मैं इस बात का जिक्र करना चाहता हूँ। मैंने कभी भी किसी एक मखसूस जमात का साथ नहीं दिया है और ना मैं किसी जमात में हूँ, लेकिन कल जब मैंने इमरान खान साहब की स्पीच सुनी, तकरीर सुनी, तो मुझे बहुत खुशी हुई, हद से ज़्यादा खुशी हुई। बहुत अरसे के बाद मैं ज़िंदगी में दोबारा से मैंने महसूस किया कि मैं ज़िंदा हूँ। बहुत अरसे के बाद मैंने महसूस किया कि एक बहुत जेन्युइन फोर्थ राइट स्पीच थी जो किसी लीडर को देनी चाहिए थी। उसमें कोई बनावट नहीं थी, वो बिल्कुल सीधी सीधी स्पीच थी। उसमें बताया गया था एग्जैक्टली कि हम कहाँ खड़े हैं, हम कैसे बेहतर हो सकते हैं और हमने कहाँ जाना है। तो मुझे लगता है कि मैंने आज, खुसूसी दुआ कीजिएगा इमरान खान साहब की कामयाबी के लिए, क्योंकि मेरे ख़्याल में उनकी कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है। और अगर वो कामयाब होते हैं, और मैं खुले दिल से कह रहा हूँ, उनका साथ हमें देना चाहिए और पाकिस्तानी बनना चाहिए। पाकिस्तानी बनना चाहिए। पाकिस्तानी बनने का मतलब ये नहीं है कि आप 14 अगस्त के दिन झंडा लगा लें या पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएं। बिल्कुल सही है, आपको ये भी करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी बनने का ये मतलब है कि आपको काम वो करने हैं जो सही है, वो नहीं जो आपके लिए सही है। यानी आपको लाइन बनानी है, यानी आपको टैक्स देना है, यानी आपको बिजली बचानी है, यानी आपको डैम बनाने की तहरीकों में साथ देना है, यानी आपको उन लोगों को ऊपर लेके आना है जो लोग पीछे रह गए। और सबसे बड़ी बात ये, कल एक मैंने उनका कनेक्शन देखा है जो लोगों के साथ था। खान साहब, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जिसमें उनका अपना कोई अंसर शामिल हो। उन्होंने बात पाकिस्तानी अवाम की और उस अवाम की जो हमसे पीछे रह गए लाइफ में। तो मेरे ख़्याल में अल्लाह ताला उनको बहुत कामयाबी दे। अल्लाह ताला इमरान खान साहब को
ان کے رفقا کو اور ہماری جو اپوزیشن ہے، بیکاز اپوزیشن کسی بھی ملک میں سیاست میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے، حزب اقتدار سے زیادہ بڑا کردار ادا کرتی ہے اپوزیشن. یاد رکھیے اپوزیشن وہ جماعت ہوتی ہے جو احتساب کا عمل شروع کرتی ہے، اپوزیشن وہ جماعت ہوتی ہے جو چیک اینڈ بیلنس کو شروع کرتی ہے. تو کل مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے اینڈ لیٹس سی کہ پاکستان کے آگے کیا ہوتا ہے پاکستان میں، لیکن آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں یہ ضرور مجھے بتا دیجئے، اس کے بعد ہم. سہیل بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حکمران ہوتا ہے نا، وہ اگر امید دیتا ہے نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے. تو جو نشاندہی کرنا کہ یہ مسائل ہیں لیکن ساتھ ایک امید دینا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ کل کی اس انرجی میں یہ چیز شامل تھی. دوسری ایک بات جو میں نے فیل کی کہ خان صاحب نے جو بات کی ہے نا، وہ اگزامپل سیٹ کرنے کی ہے اپنی ذات کی. جو وہ انرجی ڈرائیو کرنا چاہ رہے ہیں وہ رسول پاک کی ذات سے کرنا چاہ رہے ہیں، اور اپنے لیڈر جن کو وہ اپنا سب سے بڑا لیڈر مانتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح، تو وہ ایک دو رول ماڈل جو وہ پیش کر رہے ہیں وہ دو شخصیات کو کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو ایک ایگزامپل کے طور پر رکھنا چاہ رہے ہیں. دیکھو میں یہ سادگی میں خود پہلے کروں گا، دیکھو یہ احتساب کا عمل میں اپنے آپ سے شروع کروں گا. تو کیا ہے کہ جو پبلک کے اندر جو ایک سینٹیمنٹ تھا وہ یہ تھا کہ جی جو حکمران ہے پاکستان کا وہ کوئی ایسی مخلوق ہے جس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ایک یہ تاثر دینا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ جیسا ہوں، اور جو چیزیں میں آپ جیسی زندگی گزارتے ہیں اس کے قریب ترین کی زندگی میں آپ گزاروں گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پبلک کا ایک اعتماد ون کرنے کی سب سے بڑی چیز ہے. مبشر بھائی پبلک ساتھ ہے، جو حقائق ہیں وہ ذرا سے مختلف ہیں اور وہاں ہمیں دیکھنا چاہیے. میں نے کیوں ایک بات کہی، میں ان کی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں، کیونکہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں خان صاحب ابھی اندازہ نہیں کر سکتے، اور وہ ایلیمنٹس ان کی اپنی جماعت میں بھی ہیں، وہ ایلیمنٹس ان کے خلاف کام بھی کر رہے ہیں. تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جس جینوئن لیڈرشپ کا مظاہرہ خان صاحب نے کل کیا ہے اور ہمیشہ کرتے آئے ہیں، لیکن کل خاص طور پہ میں ان کی سپیچ سے بہت زیادہ متاثر ہوا تھا. اللہ کرے کہ وہ کامیاب ہوں، کیونکہ اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور یہ طاقتیں جو ان کو کامیاب ہونے سے روکنا چاہیں گی اگر وہ ناکام ہوتی ہیں تو یہ پاکستان کے لوگوں کی کامیابی ہوگی. ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک چیز انہوں نے بات میرا خیال کی، وہ سب لوگوں نے سپیچ سنی ہے کہ بار بار انہوں نے کہا پبلک سے کہ آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، یعنی کہ ساری قوم نے مل کے چلنا ہے. ایک بڑی اہم بات ہے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم زندہ قوم ہیں. میں اس میں ایک چیز ایڈ کرتا ہوں کہ ہمیں زندہ اور بیدار قوم ہونا چاہیے. صرف زندہ ہونا کافی نہیں، بیدار ہونا بڑا ضروری ہے. اور اس میں کیا ہے کہ ہمیں کنسرنڈ سٹیزن ہونا چاہیے. مثلا اگر ایک خرابی ہمیں نظر آ رہی ہے تو اگر ہم اس کی نشاندہی کرنے میں کہتے ہیں کہ میرا کیا تعلق ہے اس سے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم وہ قوم والا رویہ نہیں اپنا رہے. ہمیں اپنی وہ بیداری کا ثبوت یہ ہے کہ میں اس سے کنسرن شو کروں. اگر میرے سامنے کوئی ڈس آرڈر ہو رہا ہے، یہ تو بڑی صحیح بات ہے، لیکن جہاں جو میرا کنسرن ہے وہ کچھ اور ہے. خان صاحب کو جہاں بہت سخت فیصلے بہت سارے اور لوگوں کے بارے میں کرنے پڑیں گے، وہاں بہت سارے سخت فیصلے انہیں اپنے اندر بھی کچھ اپنے لوگ جن کو وہ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں ان کے لیے بھی کرنے پڑیں گے. بالکل. جب ہم احتساب کی بات کرتے ہیں اور پاکستان کے احتساب کی بات کرتے ہیں تو پھر میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، بار بار یہ کہہ رہا ہوں، مجھے ایک لیٹر ہے جو یاد آ رہا ہے جو بل کلنٹن کو جارج بش سینئر نے لکھا تھا. جب وہ جانے لگا تو اس نے بل کلنٹن کو ایک لیٹر لکھا اور اس نے کہا کہ تمہارے اختلافات اپنی جگہ پہ، لیکن اگر تم کامیاب ہوتے ہو تو ہمارا ملک کامیاب ہوگا. بہت اچھی بات. اور میں تمہاری کامیابی کے لیے دعا کرتا ہوں. Yesterday when I heard that speech، میں اپنی زندگی میں بہت عرصے کے بعد alive فیل کر رہا تھا، زندہ فیل کر رہا تھا. And I prayed to God, and I literally prayed to God for the success of Imran Khan. And I prayed to God کہ اللہ تعالیٰ ان کے خلاف اگر کوئی منصوبہ ہے تو اس کو ناکام کرے. جس جینوینٹی سے انہوں نے باتیں کی تھیں وہ میرے دل پہ انہوں نے اثر کیا ہے. And I honestly believe and I pray کہ اگر یہ کامیاب ہوتے ہیں تو اس میں پاکستان کامیاب ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، کامران کرے، اور پاکستان کے حق میں، پاکستان کے لوگوں کے حق میں بہتر کرے. آج کا دن بڑا مبارک ہے. چھوٹا سا ایک بریک ہے، آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد.
حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم اللہ کرم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، جن لوگوں پہ انعام تیرا، جن لوگوں پہ انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، رہ جائے میرا محشر میں بھرم، اللہ کرم اللہ کرم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، میری آنے والی سب نسلیں، میری آنے والی سب نسلیں تیرے در آئے، تیرا گھر دیکھیں، تیرے در آئے، تیرا گھر دیکھیں، اسباب ہوں ان کو ایسے بہم، اللہ کرم اللہ کرم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک الا الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب آج کے دن کی فضیلت کے حساب سے کچھ بیان ہو جائے۔ اچھا یہ مناظر ہیں اس وقت حج کے، لائیو مناظر ہیں سعودی عرب سے جو آپ کو اسکرین پہ دکھائے جا رہے ہیں، اس کو فوکس کہاں دیکھ لیجئے، یہ لائیو مناظر ہیں، اس وقت لوگ رواں دواں ہیں، اور ابھی مفتی نور رحمانی صاحب کہہ رہے تھے اللہ کرے کہ ہم اگلے سال یہاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی مفتی صاحب۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بہت خوش نصیب لوگ ہیں ساحر بھائی کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہر قدم پر ان کو 7 کروڑ نیکیاں عطا فرما رہا ہے، اور ابھی جب یہ عرفات کے میدان میں جائیں گے اور وقوف عرفہ ہوگا، شان یہ ہوتی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے آسمان پہ تجلی فرماتا ہے، ہزاروں کروڑوں لاکھوں فرشتے ساتھ ہوتے ہیں، جبرائیل میکائیل فرشتوں سے اللہ کلام فرماتا ہے، یہ وہ میرے بندے کہ جو میری محبت میں یہاں آئے، کہ جن کے بال غرت آلودہ ہیں، اے فرشتوں جبرائیل میکائیل سارے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کو بخش دیا ہے، یہ آج جس کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے میں اس کو بھی بخش دوں گا، یہ جو دل سے مانگیں گے میں ان کو عطا کر دوں گا، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ یہ میرے مہمان ہیں،
اور رب ذوالجلال ایک ایک فرشتے کو گواہ کرتا ہے کہ جتنے اس وقت میدان میں آ چکے ہیں میں نے ان سب کو بخش دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ اس کے رسول اللہ کی رضا کی خاطر حج کرتا ہے تو ایسا ہے کہ جیسے کہ وہ آج پیدا ہوا ہے۔ ایک حاجی 400 افراد کی شفاعت کرے گا۔ اور حج اور عمرہ ایسا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس طرح لوہے اور چاندی کو بھٹی سارے میل و کچیل کو دور کر دیتی ہے، اسی طرح اللہ کی رضا کے لیے حج گناہوں کو دور کر دیتا ہے۔ یہیں سے بات کو شروع کریں گے، لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ درمیان میں آ گیا ہے، آپ سے ملتے ہیں اس وقفے کے بعد، کہیں مت جائیے گا، ہم آپ کا انتظار کریں۔ اور مفتی صاحب بات وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں ہم نے ادھوری چھوڑی تھی، کچھ آج کے فضائل کے بارے میں بتائیے۔ آج کا دن بہت زیادہ فضیلت کا ہے، یہ یوم عرفہ ہے۔ عرفہ کا لغوی معنی ہوتا ہے جاننا پہچاننا، تو یہاں وہ دن بھی ہوتا ہے کہ جب بندہ اس میدان میں جاتا ہے، یا آج کا دن ہم یہاں پاکستان کے اندر ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے رب کو پکارتے ہیں، رب سنتا ہے اور ہماری دعا کو قبول فرماتا ہے۔ آج کے دن جو خالص نیت کے ساتھ، اچھا میدان عرفات میں جو شخص 2 رکعت نماز ادا کرتا تو ایسا کہ جیسے اس نے بنی اسماعیل کا کوئی غلام کو آزاد کیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا جو شخص چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر یا ہندوستان کے اندر یا جو حرم سے باہر ہیں، جو عرفات کے میدان سے باہر ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آج ان کی دعائیں قبول ہوں۔ کسی کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی شادی میں رکاوٹ کے معاملات ہیں، کسی کا کاروبار چلتا ہوا تباہ ہو گیا، بہت سارے دنیا کے اندر معاملات ہیں، تو 2 رکعت نماز نفل ادا کریں اور کم سے کم 1100 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ بھیجیں اور دعا مانگیں، تو انشاءاللہ درود مصطفیٰ، 2 رکعت نماز اور آج عرفہ کے صدقے سے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور جن کے والدین انتقال کر چکے ہیں خاص طور پہ وہ تو آج کی جو دن ہے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے 1100 مرتبہ پڑھ کے اپنے والدین کے روح کو ضرور پہنچائیں۔ ایک چیز اور ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جتنے صفاتی نام ہیں، 99 میں جو نام آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، کچھ ناموں سے انسان کو بڑی محبت ہوتی ہے، وہ نام یا اللہ کا خاص جو نام ہے وہ، اور وہ نام لے کے جوڑے اور جتنی مرتبہ پڑھے اور ایسے ہاتھوں کو بلند کر کر کھلے آسمان تلے کھڑے ہو جائے اور دعا مانگے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ مثال کے طور پہ جس کے دشمن بہت زیادہ ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ اس کے دشمن بہت کثرت سے ہیں، تو وہ یا اللہ یا رقیبو یا اللہ یا رقیبو یا اللہ یا رقیبو پڑھے تو دشمنوں پر تسلط ہو جائے گا۔ جو گھروں کے اندر ناچیکیاں ہوتی ہیں، کتنی بار پڑھنا ہے؟ لا تعداد مرتبہ لا تعداد جتنا پڑھ سکتا ہے، خاص اثر تک۔ جیسے ابھی وقت میرا شروع سوال، کیا کھلے آسمان کے نیچے ہونا ضروری ہے؟ مرد کے لیے، عورت کے لیے نہیں۔ ٹھیک ہے، وہ یہ کہ تو یاد رکھیے اگر آپ مرد ہیں تو آپ کو کھلے آسمان کے نیچے دونوں ہاتھ پھیلا کر ایسے، اور اس کے بعد آپ کو یہ لاتعداد مرتبہ پڑھنا ہے، مطلب 1000 2000 3000 جتنی مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 100 200 جو آپ کی استطاعت ہے اس حساب سے آپ اس کو پڑھیے، یا اللہ یا رقیب۔ اچھا جو گھروں میں نااتفاقی بہت زیادہ ہیں، گھر ٹوٹنے کا ہاں بڑے مسائل ہیں، بڑے مسائل ہیں، اولاد نافرمان ہے اس کے بڑے مسائل ہیں۔ اچھا اولاد نافرمان ہو یا گھر ٹوٹ رہا ہو، نااتفاقی ہو رہی ہوں، تو یا اللہ یا ودودو یا اللہ یا ودودو آج کے دن آپ کو بعد نماز ظہر خاص طور پہ یا اللہ یا ودود، یا اللہ یا ودودو یا اللہ یا ودودو 313 مرتبہ پڑھنا۔ 313 مرتبہ یاد رکھیے۔ اگر آپ کے گھر میں ایسی کوئی بات ہے کہ جہاں اللہ آپ کی اولاد نافرمان ہے خدا نخواستہ، تو آپ آج نماز ظہر کے بعد یا اللہ یا ودودو 313 مرتبہ پڑھیں گے، بالکل ایسے اول آخر درود شریف۔ جو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، خطرناک امراض ہوتے ہیں جن کا کوئی علاج نہیں ہوتا، جسے ہم کہتے ہیں لا علاج، تو سورہ یاسین کے اندر ہے سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد خاص طور پہ۔ اور یہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 100 مرتبہ پڑھ لیں،
100 वैसे मरतबा। पढ़ना तो 313 मरतबा है, मगर एक आयत है, हो सकता है अगर मुशक्क़त हो तो कम से कम 100 मरतबा पढ़ लें। कम से कम 100 मरतबा पढ़ें। सलामुन क़ौलन मिन अच्छा, रब्बिर आजकल रहीम। हमारे मुल्क में अभी तो ज़ाहिर है चीज़ें तब्दील नहीं हुई हैं, लेकिन बेरोज़गारी का बड़ा मसला है, तो रोज़गार की कसरत के लिए क्या किया जाए? या अल्लाह या मालिकू या रज़्ज़ाक़ू, या अल्लाह या मालिकू या रज़्ज़ाक़, या रज़्ज़ाक़। या अल्लाह या मालिकू या रज़्ज़ाक़ू रोज़ाना पढ़ना है आपको 313 मरतबा, ये कम से कम 100 मरतबा। अच्छा, एक सवाल और है, कुछ लोग होते हैं जिनके दिन बहुत बुरे गुजर रहे होते हैं, एक हफ़्ता ऐसा होता है, एक महीना ऐसा होता है, कुछ साल ऐसे होते हैं जो बड़े कठिन गुजरते हैं, जहन और दिल पे एक डिप्रेशन सतारी होता है, जिस जगह काम कर रहे होते हैं वो जगह रास नहीं आती, जिस चीज़ में हाथ डालते हैं वो चीज़ फिर हमारे में अजीब सी बातें शुरू हो जाती हैं कि किसी ने जादू कर दिया, टोना कर दिया, नज़र करवा दिया। तो आप ये बताइए उस सिलसिले में क्या किया जाए, उस डिप्रेशन को दूर करने के लिए क्या किया जाए? देखिए, कभी कभी बंदा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बंदे को आज़माता है। वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक़्स मिनल अमवाल वल अनफुसी वस्समरात व बशिरिस साबिरीन। हम तुम्हें ज़रूर आज़माएंगे, मिनल खौफ के ज़रिए आज़माएंगे, मिनल जू भूख के ज़रिए आज़माएंगे, व नक़्स मिनल अमवाल जो माल का नुकसान होगा उसके ज़रिए आएंगे, व बशिरिस साबिरीन और बशारत है उनके लिए जो सब्र करते हैं। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, अब आगे अल्लाह खुद नुस्खा भी दे रहा है। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब मेरे बंदों को कोई मुसीबत पहुँचती है उनका अंदाज़ क्या होता है? फिर पिछली आयत में फरमाया क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, समझ के अंदर बंदा पढ़ लेगा तो सारी मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। हम अल्लाह के, हमें लौट के अल्लाह की तरफ जाना है। ये जो मुश्किल दौर गुजरा ये भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाया हुआ है। हो सकता है कि मेरे कुछ अमाल ऐसे हों। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे को अपने करीब करना चाहता है और उसके अमाल ऐसे नहीं होते कि उसको शान दी जाए, तो अल्लाह ताला उसको आज़माइशों की चक्की में मुब्तला कर देता है। जब वो आज़माइश पर सब्र करता रहता है तो हर सब्र पे अल्लाह ताला उसको जन्नत में मकाम अता फरमा देता है। क्या बात, सुभान अल्लाह। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स से हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम बहन, कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का। मैं रफ़िया बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी जी बताइए। मेरी उम्र 27 साल है और मेरे रिश्ते आते हैं, या तो मेरी वजह से इनकार हो जाता है या तो उनकी वजह से इनकार हो जाता है। ठीक है, इनके रिश्ते आते हैं या तो इनकी वजह से इनकार हो जाता है, 27 साल इनकी उम्र है, इस्लामाबाद में ये रहती हैं, या तो इनकी वजह से इनकार हो जाता है या उनकी वजह से इनकार हो जाता है। देखिए, कभी कभी नज़र के मामलात भी होते हैं। अगर नज़र की समझते हैं नज़र के मामलात, या इनको नहीं पता कि नज़र है जादू जो भी है, दो सूरतें कुरान की पढ़नी है। एक सूरह इखलास पढ़नी है रिश्ते के लिए, ठीक है, ये मुजर्रब अमल है। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास जब लोग आते थे कि हज़रत बच्ची की शादी नहीं हो रही या बच्चे की रुकावट है, आप फरमाते थे इशा की नमाज़ के बाद सूरह इखलास पढ़ो। इशा की नमाज़ के बाद। अच्छा, जिसकी अभी हम थोड़ा सा मैं टेक्निकल पूछ रहा हूँ ताकि लोगों को पता चल सके, जिसकी शादी नहीं हो रही है वो पढ़े या उसके जो अजीज़ व अक़ारिब हैं वो भी पढ़ सकते हैं? अगर वो खुद पढ़े तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, तो बहन आपके लिए है कि इशा की कितनी बार पढ़ना है? 100 मरतबा। 100 मरतबा इशा की नमाज़ के बाद आपको सूरह इखलास पढ़नी है। इंशाल्लाह आपके मसले जो हैं वो दूर हो जाएंगे। इस पे एक छोटा सा ब्रेक है। अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं, आपका कोई मसला है, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, अगर कोई वजीफ़ा पूछना चाहते हैं, कोई दुआ करवाना चाहते हैं, तो आप हमें ज़रूर कॉल कीजिए। जब वापस आते हैं तो आप सबसे बात शुरू करते हैं। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। रोशनी की फिजा पाने वाले गए और मैं रह गया रोशनी फिजा पाने वाले गए और मैं रह गया दर पे सरकार के
जाने वाले गए और मैं रह गया। इस बरस मेरी तकदीर खोटी रही, यानी सोती रही। इस बरस मेरी तकदीर खोटी रही, यानी सोती रही। और नाज किस्मत पे फरमाने वाले गए और मैं रह गया। नाज किस्मत पे फरमाने वाले गए और मैं रह गया। है शहे दो सरा दिल पे काबू रहे भी तो कैसे रहे। ऐ शहे दो सरा दिल पे काबू रहे भी तो कैसे रहे कि हम सफ़र मेरे कहलाने वाले गए और मैं रह गया। हम सफ़र मेरे कहलाने वाले गए और मैं रह गया। दर पे सरकार के जाने वाले गए और मैं रह गया। बहुत बहुत शुक्रिया। सुभान। वश भाई आपके पास आता हूँ। बड़ा मसला है कि मुस्तक़बिल क्या होगा। आज के दिन बताइए, अगले 100 दिनों में आप पाकिस्तान को कैसा देखते हैं? क्या क्या चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, क्या क्या चीज़ें, कुछ नहीं होगा उन चीज़ों पे, लेकिन क्या 100 दिनों में कोई तब्दीली आएगी? अच्छा, ये थोड़ा सा इसका अपर्चर बढ़ा दीजिएगा प्लीज़। एक चीज़ ये है साहिर भाई कि जो डायरेक्शन होती है ना, वो सेट करना बड़ा अहम होता है। तो हम अगर कल की स्पीच जो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की वो देखें, उनकी स्ट्रगल देखें और उनकी कैंपेन देखें और प्लस जो उन्होंने मैनिफेस्टो दिया था अपना इलेक्शन लड़ने के लिए, उसको भी सामने रखें और उनकी अपनी एक हिस्ट्री देखें कि भाई उन्होंने जो जो अपना एक 22 साल की क्रिकेट की हिस्ट्री है, फिर उसके बाद सोशल वर्क की हिस्ट्री है। तो हमें कुछ जो चीज़ें पॉजिटिव नज़र आती हैं वो ये है कि बंदे के अंदर एक ना फ़ाइट करने की सलाहियत बेपनाह है कि वो कम बैक बहुत ज़बरदस्त करता है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि एक वक्त वो था कि फास्ट बॉलर की ज़िंदगी में कहते हैं इंजरीज़ बड़ी आती हैं। तो खान साहब की ज़िंदगी में एक इंजरी आई थी बहुत बड़ी, जिसमें वो 3-4 साल जो है वो क्रिकेट से दूर रहे थे, लेकिन उनका जो कमबैक था वो बड़ा ज़बरदस्त था और उसके बाद ही फिर पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता। फिर यह कि 3-4 चीज़ें उन्होंने गिनवाई भी हैं। बल्कि इनफैक्ट आई रिमेंबर, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है, 88 का जो रिलायंस कप हुआ था, आई थिंक 88, जी जी 88 में पाकिस्तान वाज हॉट फेवरेट, लेकिन
ہم جیتے نہیں تھے. 92 کا ورلڈ کپ ہم نے جا کے 87 کے میں ہم سیمی فائنل میں ہار گئے تھے, جبکہ اس وقت پاکستان کی ٹیم کو فیورٹ بالکل قرار دیا we were hot favorite. لیکن یہ کہ جو 92 کا ہوا تھا اس میں آپ کی وہ قسمت نے بڑا ساتھ دیا تھا. 92 کا ورلڈ کپ 2 لوگوں کی وجہ سے پاکستان نے جیتا ہے, ایک تو ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب اور دوسرا جاوید میاں. These were the 2 people جن کی وجہ سے پاکستان نے ورلڈ کپ جیتا ہے. یہاں میں مجھے ایک بریک لینا ہے, اس کے بعد انشاءاللہ 100 دنوں میں کیا ہوگا یہ بھی آپ کو بتائیں گے. اگر آپ کا کوئی وظیفہ ہے جو آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں اس کے سلسلے میں بات ہوتی ہے. ایک چھوٹا سا بریک, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. اچھا جی, جہاں زیب صاحب ہیں, لاہور سے ان کا تعلق ہے, اور انہوں نے ایک سوال کیا ہے اور انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ میری بیگم بہت زیادہ بدلحاظ ہیں اور مجھ سے بے تحاشا بدتمیزی کرتی ہیں, یہ بتائیے کہ ان کو قابو میں کیسے کیا جائے. پہلے سے یہ ہے کہ یہ ایک جینوئن سوال ہے, اس میں ہنسنے کی کوئی بات نہیں. دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, حقیقتاً ان کا مزاج ایسا ہوتا ہے, کبھی کبھی آپ بھی بد لحاظی کر رہے ہوتے ہیں, بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں, اور اب آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ رائٹ ہیں, سامنے والا. میں چونکہ انہیں جانتا ہوں اس لیے مجھے لگتا نہیں کہ وہ کسی سے بد لحاظی کر سکتے ہیں. اچھا, اور ان کی ایک بہت جینوئن کنسرن ہے, بہت جینوئن سوال ہے یہ کوئی اس میں کوئی مزاح کا کوئی پہلو نہیں ہے کہیں. اچھا, اس میں بھائی یہ کہ اللہم یا لطیف یا ودود, اللہم یا لطیف, جہاں سے سن لیں, اللہم یا لطیف یا ودود 149 مرتبہ پڑھ کر عشاء کی نماز کے بعد تصور میں دم کر دیں. اگر کھانے پہ دم کر سکتے ہیں تو بہت ہی اچھا ہے, دل نرم ہو جائے گا. اللہم یا لطیف یا ودود. جو لوگ بہت زیادہ بد لحاظ ہوتے ہیں, بدتمیز ہوتے ہیں, سورہ اخلاص. اچھا, کیا یہ کسی پہ بھی ہے یا صرف بیگم کے حد تک ہے؟ کسی بھی کر سکتے ہیں, کسی بھی آپ کے بھائی بدتمیز ہے, مثال ہے, ٹھیک ہے, دوست ہیں, آپ جہاں کام کر رہے ہیں, آپ کے ورکر یا آپ کے جو مالکان ہیں وہ بہت بدتمیز ہیں, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا, ان کا مزاج ایسا ہوتا ہے, اکھڑ پن ہوتا ہے, تو 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ان پر دم کر دیں, تو ان کے مزاج میں انشاءاللہ آہستہ آہستہ کمی آنا شروع ہو جائے گی آپ کے لیے, وہ خیال کرنا شروع کر دیں گے. اور یا جو سورہ فرقان کی 74 آیت ہے, ربنا ہب لنا والی, وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن کیونکہ کچھ چیزیں آپ کے بتانے سے زیادہ, لیکن اصل میں کچھ چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا, وہ یاد رہتی ہیں. یاد ہے مجھ سے ایک میں چیز آپ سے پوچھوں کہ اب ہم یہ کیسا ایسا نہیں ہو سکتا کہ حسن سلوک جو ہے ثاقب صاحب کا وہ ان کو مجبور کر دے, مجبور کر دے کہ وہ بھی آپ آگے حسن سلوک پہ مجبور ہو جائیں, اس کو کیسے دیکھیں. میں نے سب سے پہلے وہی بات, آپ ہی, ایک میرا سوال ہے, آپ ہی کیوں منائیں, کسی دوسرے کو بھی تو منانا چاہیے نا. مطلب یہ ہم دیکھیے میں بہت سیریس بات کر رہا ہوں, بہت اکثر اوقات سارا بلیم ہم مردوں پہ ڈال دیتے ہیں, اور میں سب سے زیادہ ایڈوکیسی کرتا ہوں خواتین کی, لیکن سارا الزام آپ مردوں پہ ڈال دیتے ہیں کہ مرد ہی غلط ہوتا ہے. اس آدمی کو میں جینوئنلی جانتا ہوں, مطلب میں میرے واقف کار ہیں یہ, اور یہ بد لحاظی ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی ایسی بات پہ یقین کر لیں جس کا بات آپ کو یقین ہو کہ وہ ایسی چیز نہیں ہو نہیں سکتی, پاسبل نہیں. تو دیکھیے جہاں تک حسن سلوک کی بات ہے تو میرے خیال میں بالکل کرنا چاہیے, ہسبینڈ کو بھی کرنا چاہیے, وائف کو بھی برداشت بھی ہونی چاہیے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کہیں اگر کوئی غلطی ہے. اچھا بھائی ایک چیز اور بھی ہے, یا فتاح یا قوی پڑھ کے دم کریں, یا فتاح یا قوی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نفسیات کے معاملات قوی تو وہ ہیں, ان سے بہت زیادہ قوی. فتاح قوی, اللہ تعالیٰ ان کی جو معاملات ہے سمجھنے کی, برداشت کرنے کی, تو وہ چیزوں کو کھول دے گا. مطلب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا بندہ سمجھ نہیں رہا ہوتا. اللہ کرے. اچھا, جو آپ نے بات کی تھی قرآن مجید فرقان حمید سے جواب پوچھتے ہیں, قرآن کہتا ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین, جو غصے کو پی جاتے ہیں, جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں, واللہ یحب المحسنین, اللہ فرماتا ہے میں ایسے لوگوں سے محبت فرماتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا, میں مبشر صاحب آپ سے پوچھ رہا ہوں, جلدی مجھے کرنا ہوگا, بریک کبھی بھی آ سکتی ہے اور کتنی بھی دیر کے لیے آ سکتی ہے, تو بتائیے گا ذرا مجھے. اچھا, وہ جو ہم بات کر رہے تھے 100 دن, ہاں, تو میں نے پہلے تو ایک شخصیت کی بات کی ہے کہ پرائم منسٹر کی اپنی شخصیت اور ان کا ٹریک ریکارڈ, اس سے ہمیں ایک جو امید ملتی ہے کہ جو انہوں نے 100 دن کا پروگرام دیا ہے
اس میں وہ ایک فائٹر کی حیثیت سے اپنے آپ کو اور ایک ایگزامپل بناتے ہوئے آگے بڑھیں گے. لیکن مین چیز وہی ہے کہ مثلا ایک تو ان کی ٹیم پلس جو پوری قوم ہے نا وہ کس طرح اس میں انوالو ہوتی ہے. دیکھیں وہ ہے نا کہ آج تک خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جو اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتی. جی بالکل. تو قوم کو بھی اسی طرح ایک فائٹر کی حیثیت سے آگے بڑھنا پڑے گا, تو تب جا کے یہ پورا ملک جو ہے نا وہ ہم اس کو ایک ایسے ٹریک پہ لا سکتے ہیں کہ وہ 100 دن کیا اس سے پہلے بھی ہم بہت سی چیزیں اچھی ڈائریکشن جو ہے وہ سیٹ کر سکتے ہیں. کل مجھے جو ان کی سب سے اچھی بات لگی تھی وہ یہ لگی تھی جب انہوں نے کہا کہ جی آپ کو کیسا لگے گا کہ اگر آپ کسی سے قرضہ مانگنے جائیں, اور آپ کو کیسا لگے گا اگر میں جاؤں کسی, مجھے تو اچھا نہیں لگے گا. اور یہ بہت بڑی بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. قرضہ مانگنا بند ہونا چاہیے, ہم کو کہیں نہیں جانے کی ضرورت, کیونکہ دیکھیے جو قرضہ دیتا ہے وہ اپنی شرائط پہ دیتا ہے. ایک ٹیلی فون کال ہے, لیٹس ٹیک دیٹ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی آپ کا نام؟ سمیرہ بات کر رہی ہوں میں کراچی سے. جی سمیرہ, کیا کہتی ہیں؟ جی میری شادی کو 11 سال ہو گئے, اولاد نہیں ہے, بہت علاج کروایا تو کوئی فرق نہیں پڑا. کوئی وظیفہ بتا دیجیے ہم یہاں دیوی دونوں. جی بہتر. یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم کثرت سے پڑھنا ہے. اور جو بہنیں عصر اور مغرب کے درمیان یا مصورو یا باریو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 2 نام ہیں, اس کی کثرت کرنی ہے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحم فرمائے گا. رحم فرمائے گا. جی مبشر بھائی. اچھا, تو ایک چیز تو یہ ہے کہ پوری قوم کو جو ہے اس میں انوالو ہونا ہے اور اپنے آپ کو کنسرن بنانا ہے کہ اگر ایک چیز جو ہے نا, جب اب چھوٹی سی ایک بات ہے کہ جی کچرا کراچی کا نہیں پورے پاکستان کا ایشو ہوا ہے, تو اگر میں خود ہی کچرا اپنے گھر کے سامنے پھینک رہا ہوں, یا اگر کچرا پڑا ہوا ہے اتنے دنوں سے اور میں کنسرن اتھارٹی کو اطلاع اس لیے نہیں کر رہا کہ کوئی اور کر دے گا, تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ایک یہ چیز آنی چاہیے, پوری قوم کے اندر آنی چاہیے. اچھا, کل ایک بات اور سپیچ میں جو بہت نمایاں تھی وہ یہ تھی کہ کل ایک ٹرو لیڈر کے طور پہ جو کنیکشن ہوتا ہے, جس طرح سے انہوں نے عام سی بات کی, بہت وہ سپیچ کوئی ایسی پروگرام سپیچ نہیں تھی, کوئی بہت زیادہ وہ سپیچ نہیں تھی کہ کھڑے ہو کے کوئی بہت بڑے بڑے دلائل دیے گئے, بلکہ عام آدمی سے کنیکشن کے لیے جیسے میں بات کر رہا ہوں ویسے بات کی گئی ہے اور سمجھایا گیا ہے. اینڈ آئی لوڈ اٹ, آئی جسٹ کمپلیٹلی لوڈ اٹ. آئی ایم سو گلیڈ اینڈ آئی ایم سو ہوپ فل کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں کچھ, خاص طور پہ خان صاحب نے جو یہ بات کی کہ کراچی میں پرابلمز ہیں, کوئٹہ میں پرابلمز ہیں, بہت ساری اور جگہوں میں پرابلمز ہیں. He spoke like a true leader and he spoke like someone who actually cares. میں ایک چیز جو ہے نا وہ ساحر صاحب کرنا چاہتا ہوں کہ جو ڈیم کی بات ہے, آپ نے دیکھا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں انہوں نے ایک فنڈ اناؤنس کیا اور ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے 100%. اب اچھا یہ ایک چیز ہے کہ اگر ہم اس کو لے لیں, اگر ایک چیز تو یہ تھی کہ اچھا یار وہ کیسے بن سکتا, بلکہ میں مفتی صاحب سے کہوں گا آج حج کے موقع پہ خصوصی دعا کیجیے گا کہ ہم یہ ڈیمز بنانے میں کامیاب ہو جائیں. ایک ٹیلی فون کال میں مبشر بھائی لیتا ہوں اس کے بعد. جی السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم بہن, کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام رضوان ہے, دادا سے بات کر رہی ہوں. جی بتائیے. جی مجھے روزگار کے بارے میں پوچھنا ہے. میں بھی ڈیزائنر ہوں, میں بھی بہت محنت کرتی ہوں, میں اپنے پیسے بہت آتے ہیں, کم بچت نہیں ہوتی, اس بارے میں وظیفہ کوئی نہیں. بچت نہیں ہوتی, وظیفہ کوئی بچت کا بتا دیں. دیکھیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہ گھر کبھی ویران نہیں ہوتا. پہلے ہمارے یہاں ایسا ہوتا تھا کہ جب ہم اٹھتے تھے تو قرآن مجید فرقان حمید کی آوازیں آ رہی ہوتی تھیں, مگر آج جو ہے وہ دوسری چیزوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. ایک یہ بھی بڑا معاملہ ہے. جب گھر میں سورہ بقرہ کی ہوتی ہے تلاوت ہوتی ہے تو آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں. جس جگہ آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اس جگہ رحمت اور برکت ہوتی ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ ان کو چاہیے یا مالکو یا رزاقو کثرت سے پڑھتے رہیں. یا مالکو یا رزاقو کثرت سے پڑھیں. بہن آپ نے سن لیا ہوگا. جی مبشر بھائی. جی اچھا, ڈیم کے بارے میں یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک کیمپین چل رہی ہے کہ جی 10 روپے ڈالیں, ٹھیک ہے. اچھا اگر میں یہ کہوں کہ یار میرے 10 روپے سے کیا ہوگا, تو پھر تو میں کچھ نہیں کر سکتا. لیکن اگر میں اپنے اوپر یہ ذمہ داری لے لوں, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے پروگرام کی طرف سے میں روزانہ ایک SMS کرتا ہوں الحمدللہ اس دن سے, اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کم از کم جو ہے جب تک یہ کیمپین چل رہی ہے مجھے یہ کرتے رہنا ہے. اور اگر ایک چھوٹا سا ایک ایگزامپل ہے ساحر بھائی کہ کیا ہے کہ ایک اگر ڈیم کی تعمیر کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم یہ تصور کر لیں کہ اس ڈیم کی ایک اینٹ کی قیمت 1000 روپے ہے اور مجھے ایک سال میں ایک اینٹ کی قیمت ادا کرنی ہے. لیکن مبشر بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کل کی جو تقریر کی خاص بات تھی وہ کیا تھی, اور میں بار بار اس کا ریفرنس کیوں دے رہا ہوں کیونکہ میں نے جتنی بھی میری عمر ہے میں نے پاکستان میں اس سے پہلے ایسی سپیچ نہیں دیکھی اور نہ سنی.
اس کا ریزن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. اس کا ریزن وہاں میں بریک لیتا ہوں, بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اس کا ریزن یہ ہے, دیکھیے ڈیم بنانا یا نہیں بنانا انسان تب سمجھے گا جب ڈیم کی اہمیت پتہ ہوگی. کل پہلی مرتبہ ایک شخص نے سامنے بیٹھ کے آپ کو بتایا ہے کہ یہ آپ کے پرابلمز ہیں, جینوئن پرابلمز ہیں. کل آپ کو پہلا سبق ملا اس بات کا کہ آپ سے کچھ چھپایا نہیں جا رہا, آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ یہ پرابلمز ہیں, یہ میرا ویژن ہے اور یہ اس کا پاسبل سلوشن ہے. تو کل پہلی مرتبہ آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ ڈیم بنانا ضروری کیوں ہے. کل آپ کو پہلی مرتبہ یہ پتہ چل رہا ہے قرضہ نہ لینے کے فائدے کیا, نہ لینے کے فائدے کیا, اور پاکستان کو آگے کہاں لے کے جانا ہے. تو میرے خیال میں I'm very hopeful and inshallah things are going to be fine. چھوٹا سا بریک ہے, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے, منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے, کتنی ملی خیرات نہ پوچھو ان کا کرم, پھر ان کا کرم ہے, ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے, ان کے کرم کی باتیں نہ پوچھو. عشق نبی کونین کی دولت, عشق نبی بخشش کی ضمانت, عشق نبی بخشش کی ضمانت, اسے بڑھ کر دستے طلب میں, اسے بڑھ کر دستے طلب میں ہے کوئی سوغات نہ پوچھو ان کا کرم, پھر ان کا کرم ہے, ان کے کرم کی باتیں نہ پوچھو. میں کیا اور کیا میری حقیقت, میں کیا اور کیا میری حقیقت, سب کچھ ہے سرکار کی نسبت, سب کچھ ہے سرکار کی نسبت. میں تو برا ہوں لیکن میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو. رشک جنا طیبہ کی گلیاں, ہر ذرہ فردوس بدامہ, ہر ذرہ فردوس بدامہ, چاروں طرف انوار کا عالم, رحمت کی برسات نہ پوچھو. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے,
इतनी मिली खैरात न पूछो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी मुबशिर भाई, हम जो बात कर रहे थे कि डैम्स के ऊपर हमारी बात हो रही थी कि डैम्स हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और जो ये कैंपेन है सर भाई, मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि बहुत सी रकम चाहिए आपको, तकरीबन कम से कम 2000 अरब रुपया चाहिए कम से कम इनसे 8 से 10 सालों में। 2 डैम आपने अगर जो अनाउंस किए हैं, और ये एक जो अनाउंसमेंट है ना, ज़रूरी नहीं कि आपके सारे पैसे इसी से पूरे हों, और भी बहुत ज़राए से आएंगे, लेकिन जो एक पूरे पाकिस्तान में अवेयरनेस आई है ना पानी के हवाले से, इन्वायरमेंट के हवाले से, और पानी को स्टोर और बचाने के हवाले से, मैं समझता हूँ ये बहुत ज़बरदस्त और पानी बहुत बड़ा क्राइसिस है, बहुत बड़ा क्राइसिस है। अच्छा, ये वर्ल्ड वाइड है अगरचे, लेकिन जो हमारे हवाले से एक चीज़ चल रही है, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हम एक एग्रीकल्चर कंट्री हैं। देखिए वर्ल्ड वाइड ज़रूर है, लेकिन मुबशिर भाई वही बात है ना, हम थोड़ा सा जब एक स्टेटमेंट देते हैं तो जिम्मेदारी के साथ नहीं देते। जी जी, हम इंफॉर्मेशन तो देते हैं, लेकिन बताते नहीं हैं कि उस वर्ल्ड वाइड के लिए, इस क्राइसिस से डील करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक उसके लिए कर क्या रहे हैं। साउथ अफ्रीका में था, वो प्रॉब्लम हल हो रहा है, बल्कि बहुत हद तक हल हो चुका है। हम इस सिलसिले में क्या कर रहे हैं ये बताने की बड़ी ज़रूरत है। जब हम ये कहते हैं ना वर्ल्ड वाइड है, तो हम कहते हैं जी ये कैटास्ट्रॉफी तो पूरी दुनिया के अंदर फैली है, चलो हमारे साथ हो गई तो क्या हो गया, ऐसा नहीं। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आप देखिए, जो माजी में अगर पिछले 100 साल का देखें, जबकि पाकिस्तान में कॉलोनियल सिस्टम था, तो उस वक्त जैसे नए शहर बसते थे ना, तो नए जंगल भी बसते थे। छांगा मांगा का जंगल आपके सामने है कि ये बाकायदा सर आजकल जंगल ज़्यादा बसते हैं, छोड़ें उसको। नहीं, मैं जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ दूसरी कि बात उसमें ये है कि जिस तरह नई बस्तियां बस रही हैं ना, हमें नए जो है वो दरख्त लगाने का जो काम है, आपको पता है कि तकरीबन 1.5 सेंटीमीटर ना डिग्री तक जो है वो दुनिया ने टारगेट किया है टेम्परेचर को नीचे लाने का। अल्लाह करे, तो हम भी अगर इस तरह का टारगेट कर लें तो मेरा ख्याल है जो कराची तो इससे गुजर चुका है। सर अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे। ये सिर्फ एनवायरमेंटल इंजीनियर्स की बातें हैं, और बड़े अच्छे लोग होते हैं वो। मैं आई एम अ पेट्रोलियम इंजीनियर एंड आई एम गोइंग टू बी एन एस्ट्रोफिजिसिस्ट, तो मैं ये नहीं कहता कि ये गलत है, लेकिन सही है। लेकिन हम सिविलाइजेशन की 0.7 जो स्टेज है उस पे हैं, और अभी हम पहली स्टेज पे भी नहीं पहुँचे हैं, और पहली स्टेज जो है वो वेदर को कंट्रोल करती है। तो सर छोड़ दें ये बातें, सर वो नहीं सर, ये टेक्निकली गलत बातें हैं, टेक्निकली इसके अंदर बहुत सारे फ्लॉज हैं। तो हमारे यहाँ तो ये कह दिया जाता है ना बगैर सर, सॉरी सर मैं कहीं और चला जाऊँगा, ये मेरे लेक्चर की बातें। जी अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो। गलत बात है सर, ये गलत बात है। हेलो ये हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वालेकुम सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? सर मैं मिसेज अरशद बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी जी बताइए। सर मेरा मसला है कि ये मैं हाफिज साहब, अभी मैंने टीवी ऑन किया है, मैंने देखा है प्रोग्राम बड़ा अच्छा है आपका। मैं शुरू से आपके प्रोग्राम को देखती हूँ, हर प्रोग्राम देखती हूँ, लेकिन मेरा मसला ये है कि सुकून नहीं है, मेरे घर में सुकून नहीं है। बच्चे आपस में लड़ाई करते हैं, 2 बेटे मेरे आपस में लड़ेंगे, मारेंगे, मेरे हस्बैंड के साथ हो जाते हैं। ये मसला मेरा चल रहा है, इसको आप हल करवा दो। आपके बच्चों की उम्र क्या है? एक की 6 साल है और एक की 3.25 साल है। तो वो तो आपस में लड़ते ही हैं मैम। नहीं ना, चीखो पुकार जिद, ये वाली बातें हैं इनमें। क्या है? चीख पुकार, मतलब हर बात पे लड़ाई, दोनों भाई लड़ेंगे, जिद करेंगे। अच्छा थोड़ा सा खाने पे, हर चीज पे जिद करते हैं। मेरा एक सवाल है, जैसे घर में सुकून नहीं है, पता नहीं क्यों मेरी लाइफ में सुकून नहीं आ रहा। वो ठीक है, वो ठीक है, अल्लाह ताला आपको सुकून दे। एक सवाल मेरा है, ये मुझे बताइए कि आपके घर में आपका और हस्बैंड का जो रवैया है वो कैसा है? क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो वही सीखते हैं जो वो घर में देखते हैं। तो बताइए आप लोग। अच्छा है, मैं टीचर हूँ, मैं चली जाती हूँ, बच्चे को स्कूल ले जाती हूँ, लेकिन जब बात पे ना जिद, हर बात पे जिद, तो मैं कह रही हूँ शायद स्कूल हमारा पता नहीं क्या हुआ है। हस्बैंड टेंशन ले लेते हैं, वो भी किसी से टेंशन लेते हैं, हस्बैंड टेंशन ले लेते हैं सर। जब शोर होता है घर में तो वो कह रहे हैं टेंशन ले लेते हैं। अल्लाह ताला जी ज़हनी सुकून चीख पुकार बच्चों की वजह से ख़त्म हो गया। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, और उसके बाद मुफ्ती साहब से सवाल करें।
مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبیں افسردہ قدم لغزیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ نظر شرمندہ بدن لرزیدہ نظر شرمندہ بدن لرزیدہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا ٹیلی فون کال مجھے دے دیجیے گا، تو ان بہن کا جو سوال تھا وہ ذرا مجھے بتا دیجیے کہ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اطمینان قلب نہیں ہوتا، بدسکونی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو سورہ طٰہٰ کی ہے آیت رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، 7 مرتبہ اس طرح دل پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، مجھے بزرگان دین نے بتایا کہ جو شخص اس کا معمول ہوتا ہے کہ وہ یہ 7 مرتبہ دعا پڑھتا ہے تو انشاءاللہ اسے کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ اور اطمینان قلب، جی آپ اطمینان قلب کے لیے، کیونکہ انہوں نے ہارٹ اٹیک کے لیے نہیں پوچھا تھا، نہیں بدسکونی، پریشانی، انہوں نے بچوں کی جو بچے، اچھا اب 3.5 سال کا بچہ اس کو کیسے سمجھایا جائے کہ آپ جو ہے سمجھایا بدتمیزی جا نہ سکتا کریں؟ ہے عمل کے ذریعے۔ میں آپ کو اس سے فتنہ کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا غور کیجئے بہن، اپنے گھر میں دیکھیے اور بچوں کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کیجئے، اور بجائے اس کے کہ آپ اس پہ جھنجھلا جائیں آپ ان سے پیار سے بات کرنے کی کوشش کیجئے، چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ سورہ اخلاص 21 مرتبہ پڑھ کے نا پیشانی پہ دم کریں تو انشاءاللہ اس سے بھی بچے جو بدتمیز ہوتے ہیں وہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ ایک ٹیلی فون کال ہے۔ السلام علیکم جی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ آپ کے موبائل نیٹ ورک سے جواب نہیں آ رہا جی۔ کاروبار میں وسعت کے لیے کوئی وظیفہ فرمائیے۔ حدیث شریف ہے اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی، یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہر رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جو یہ دعا پڑھتا ہے رزق اس کے پاس چل کر آتا ہے۔ یاد کر لیجئے گا کتنی بار؟ اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی، تھوڑی دعا لمبی دعا ہے، وانت تہدینی وانت تسقینی وانت تطعمنی وانت تمیتنی تحیینی۔ ابھی ہمارا جو پروگرام ہو رہا ہے اس کا سلاٹ نکالیے گا، یہ جو پروگرام یہ دعا پڑھیے گا 7 مرتبہ۔ جس شخص نے اس کا وظیفہ کیا ہے، میں بھی اس میں شامل ہوں، الحمدللہ کبھی مالی تنگی کا معاملہ نہیں ہوا۔ کوئی اس کی کوانٹٹی ہے کہ 7 مرتبہ
پورے دن 7 کے اندر مرتبہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تسقینی وانت تطعمنی وانت تمیتنی. جی کوئی سوال ہے آپ کا؟ سوال تو نہیں آج کی مناسبت میں دعا کروانا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو. میرے لیے؟ جی آپ کے لیے. جی ضرور کرائیں, دعا سے تو انکار نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ ہماری ان کے جو ماریاں ہیں ان کی شادی کے لیے ضرور دعا کیجیے, اور ہماری دلی خواہش ہے جتنی بہنیں جو شادی کے لیے جتنی معاملات بہنیں ہیں سب کے لیے اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے وہ ان کے گھر آباد فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو خوشی اچھی زندگی عطا فرمائے, ان کو اچھے بر عطا فرمائے. اور آج کے دن اگر 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے, وہ بہنیں جن کے رشتوں کے معاملات ہیں, والدین بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں, کسی سے کچھ کہہ نہیں سکتے, ایک اللہ کی بارگاہ میں رو رہے ہوتے ہیں, تو آج کے دن اگر وہ والدین یا وہ خود, یوم عرفہ ہے آج کے دن, نماز ظہر کے بعد 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں تو انشاءاللہ آئندہ آنے والے حج سے پہلے وہ اپنے گھر میں ہوں گے. اچھا, اور وہ لوگ جو ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے ان کے لیے کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ان کے ذہنوں میں برکت دے اور وہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ انہیں شادی کرنی ہے. نہیں, یہ بہت سنجیدہ سوال ہے, یہ بہت سنجیدہ سوال ہے. یہ بہت کوئی اس میں کوئی میں ان کے بارے میں فکر کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ یہ ان کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے اور ان کو شادی کرنی چاہیے. یعنی فیصلے کی طاقت پیدا ہو. جی, اس کے لیے یا فتاح یا قوی. دیکھیں فیصلے کی طاقت جو آپ کا لفظ ہے نا, کسی بھی فیصلے کے حوالے سے, وہ شخص جو فیصلے کرنے کے اندر یقین نہیں رکھتے ہیں, قوی نہیں ہوتا, تو اس کو چاہیے یا فتاح یا قوی ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھے, یا فتاح یا قوی, یا فتاح یا قوی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 2 نام, تو انشاءاللہ ذہن کھلے. اور میں تو یہ سمجھتی ہوں, مجھے اللہ پہ اتنا بھروسہ ہے کہ اللہ مجھ سے اچھا فیصلہ ہی کروائے انشاءاللہ. جب بھی کروائیں گے اچھا فیصلہ کروائیں انشاءاللہ, اور بہت اچھا ہوگا. ہوگا. اور آپ جیسے دوست میرے ساتھ ہوں, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا. انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا. اللہ تعالیٰ میرے دل سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ بہت جلد کرے آپ کا, بہت جلد کرے آپ کی طرف سے. اور بیکاز میں نے بہت کم لوگ ایسے دیکھے ہیں جو روحانی طور پہ بہت زیادہ ایلیویٹڈ ہوتے ہیں اور بہت اچھے ہوتے ہیں, اور وہ ایک اچھی روح ہوتے ہیں, اور یہ ایک اچھی روح ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی عنایت رکھے, اپنا کرم رکھے, اور جلدی سے ان کا گھر آباد کرے. ہماری ساری دعائیں ان کے ساتھ ہیں, تمام لوگوں کی دعائیں. میں بہت جینوئنلی یہ بات کر رہا ہوں, اس کے اندر کہیں سے بھی کوئی ایسا پہلو نہیں ہے. میری شدید دعا ہے آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ آج کے اس بابرکت دن کے موقع پر اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو قبول کرے, اور وہ تمام لوگ, وہ تمام بہنیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو نیک بر دے اور ان کی شادیاں اچھی جگہ ہوں. چھوٹا سا ایک بریک ہے جی, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. ہمارے تمام گیسٹ جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں. آج کے دن کے حوالے سے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں؟ سارے پیغام جو بس میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ یہ جو ایک جس دن کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, عرفہ کا دن, یہ ایک ملاقات ہوتی ہے, اور یہ بڑی دور سے سٹارٹ ہوتی ہے. میرے خیال سے یہ کلمے سے سٹارٹ ہوتی ہے, آپ کا تعارف سٹارٹ ہوتا ہے, اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں راستے میں. میسج صرف اتنا ہے کہ اپنے بچوں کو اپنا جو بھی آپ کا ریلیجن ہے, جو بھی آپ کا سیکٹ ہے, فقہ ہے, اس سے انٹروڈیوس ضرور کرائیں. کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ جو صاحب یا صاحبہ آتے ہیں آدھے گھنٹے کے لیے آپ کے بچوں کو قرآن پاک سکھانے کے لیے یا عربی پڑھانے کے لیے, ساری ذمہ داری ان کی ہوتی ہے. لیکن میرے خیال سے ایز اے پیرنٹ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ اپنے بچے کو بتائیں کہ ان کا تعلق کہاں سے ہے اور وہ کس چیز سے بلانگ کرتے ہیں. ماریہ جی, پوری دنیا کے مسلمانوں کو مبارکباد دینا چاہوں گی. اور یہ مناظر دیکھ کے ہم سب بہت انتظار کر رہے ہیں اس وقت کا جب ہم بھی اللہ کے گھر جائیں اور دیکھیں اور دیدار کریں اور زیارت کریں. تو آج کے اس دن کے لیے جب دعائیں قبول ہوتی ہیں, میں بھی دعا کرتی ہوں کہ اللہ ان سب لوگوں کو جو نہیں جا سکے ہمیں لے کر جائے, اور ہم سب وہاں جا کے اپنی دل کی مرادیں مانگ کر آئیں. آمین. آج کے دن کی یہ خاص بات ہے کہ جن لوگوں نے حج کیا ہوا ہے ان کا جسم یہاں پر ہے لیکن دماغ اور دل وہیں پر ہے, اور وہ لوگ جی بالکل. اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر مومن مسلمان کو وہاں پر ضرور لے کر جائے آج کے دن کے حوالے سے. بات پیش کرتی ہوں, اور آج کے دن واقعی صرف دل سے یہی دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں ایک بار ہمیں بھی وہاں کی حاضری نصیب ہو. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ.
میری جانب سے بھی تمام عالم اسلام کو حج مبارک ہو، اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو حج کرنے گئے ہوئے ہیں ان سے بھی وہ اگر ہمیں سن سکتے ہیں، یقیناً کالز کے تھرو ایک دوسرے سے رابطے ہوتے ہیں، تو وہ ہمیں یقیناً دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو اس سال شامل ہوئے ہیں وہ بھی، اور ہم جو نہ جا سکے ہیں ہم سب بار بار وہاں پر حج کی سعادت حاصل کر سکیں۔ میری جانب سے بھی تمام عالم اسلام کو حج مبارک ہو، آپ سب کو، ہم سب کی جانب سے بہت بہت مبارک ہو، اور یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آج ہم سب کو بھی وہاں جانے کی سعادت نصیب عطا فرمائے، اور ان سب کی عبادتوں کو قبول و مستجاب فرماتے ہوئے ہم سب کی بھی عبادتوں کو اپنی بارگاہ رسالت کو قبول و مستجاب فرمائے۔ سب سے پہلے تو اللہ کا شکر کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صدائیں سننے کا موقع عطا فرمایا، اور دل میں تمنا یہی ہے کہ ہم بھی ایک روز رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس کے حبیب کی بارگاہ میں جائیں اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کریں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ میری طرف سے تمام عالم اسلام کو حج مبارک، اور بہت خوش نصیب لوگ ہیں جو آج حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ تمام عالم اسلام کو میری جانب سے یہ حج کی مبارک سعادت بہت بہت مبارک ہو۔ اپنی نیک جائز دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے کہ ہم سب کی حاضری جلد سے جلد ہو۔ ساحل بھائی، ایک چیز ہے کہ جو انبیاء کی دعائیں، ان میں سب سے جو بہترین دعا ایک رسول پاک کی ہے وہ ہے رب زدنی علما، میرے علم میں اضافہ کر۔ اور پاکستان میں جو بات ہو رہی ہے کہ ہم 2 کروڑ سے زائد بچے اسکول نہیں جا رہے، اللہ تعالیٰ ہمارے جو اگلی نسل ہے اس کو اس کے علم میں اضافہ کر۔ اور خاص طور پہ یہ ہے کہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ جہالت ہے، اس کو دور کرنے کے لیے ہمیں علم ملے تاکہ ہمارے جو ہے وہ وسعت آئے، ہمارے ذہن میں وسعت آئے، ہمارے قلب میں وسعت آئے۔ سلمہ، میں اس دن کے بارے میں یہ کہوں گی کہ یہ دن جو ہیں بہت بڑے چل رہے ہیں، تلبیہ کے دن ہیں، اپنے رب کو بتانے کے دن ہے کہ ہم حاضر ہیں۔ سب اتنے کروڑوں عوام وہاں پہنچی ہوئی ہے، لیکن جو لوگ نہیں جا سکے وہ بھی تلبیہ پڑھیں اور اپنے رب سے محبت کا اظہار کریں اور عبادت کریں۔ لیکن یہ عرفہ کا دن ہے، ملاقاتوں کا دن ہے، اور یہ سال کا سب سے بڑا دن ہے۔ اسے خوشیوں کے ساتھ منائیں، پورے اہتمام کے ساتھ منائیں، اور اپنے لوگوں سے ملیں، دلوں میں وسعتیں پیدا کریں، قدورتیں ختم کریں اور دل کھولیں ایک دوسرے کے لیے اور انہیں ملیں۔ میری جانب سے عالم اسلام کو، پوری دنیا کو حج کی سعادت مبارک ہو۔ میری ساری دعائیں پاکستان کے لیے اور پاکستان میں بسنے والے تمام لوگوں کے لیے، اور ان غیر ملک میں رہنے والے پاکستانیوں کے لیے، اور پورے عالم اسلام کے لیے، پوری دنیا کے لیے جن تک ہماری آواز جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہ حج مبارک کرے۔ دعا کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا سے پہلے ایک بات میں آپ سب کو عرض کرنا چاہوں گا، آج جب دعا کریں آپ سب تو حج کی سعادت مانگیں، کیونکہ حج پہ جانا نہ کسی مال پر ہے، نہ دولت پر ہے، نہ پیسے پر ہے۔ میری حج کی فلائٹ تھی 14 اگست کی، ویزا لگا ہوا تھا اور بالکل جانا تھا مجھے، اور فری میں لے جا رہے تھے، پیسے بھی دے رہے تھے جانے کے، لیکن بس کچھ مجبوری آ گئی، قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا۔ اس وقت میری جو کیفیت ہے، اور آج میدان عرفات میں حاجی، میں وہ کیفیت نہیں بیان کر سکتا۔ تو حج پہ جانا کسی مال پر، دولت پر، پیسے پر منحصر نہیں ہے، فقط اس کا بلاوا ہے۔ آئیے دعا کی قبولیت کے لمحات میں آپ بھی شامل ہو جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یا ارحم الراحمین، اے خالق، اس وقت لاکھوں لاکھ تیرے بندے، تیری بندیاں، فرزندان توحید ایک ہی لباس میں، سب کی زبان پر لبیک کی صدائیں۔ اے خالق، ہم اس مقام پر بیٹھ کر، اور دنیا میں جہاں جہاں اس وقت ہمارے ساتھ جتنے مسلمان شامل ہیں، اے اللہ ہماری لبیک کو ان خوش نصیب حاجیوں کے لبیک کے ساتھ قبول فرما لے۔ اے رحمان رحیم، تیرے محبوب سے ہم نے سنا ہے کہ جب کوئی لبیک کہتا ہے
تو اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے جو پتا ہوتا ہے، درخت ہوتا ہے، پتھر ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ لبیک کہتا ہے۔ اے رحمان اے رحیم، تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ، اس وقت جو تیرے بندے تیری بندیاں میدان عرفات میں ہیں، کہ جہاں پر تیرے محبوب نے فرمایا کہ حاجی صرف قدم رکھتا ہے میدان عرفات میں حالت احرام میں حج کی نیت سے، تو گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن پاک تھا جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اے رحمان اے رحیم، اے خالق، آج جس کا احرام باندھنا تجھے بارگاہ میں قبول ہے، آج جس کی تلبیہ، جس کی لبیک کی صدا، جس کے صدقے تو سب کے حج کو قبول کرے گا، اس کا صدقہ اللہ آئندہ سال ہمیں بھی حج کی سعادت عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ یا رحمان، ہماری نسلوں کو یا اللہ تو حج کی سعادت عطا کرنا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس میدان عرفات میں جو ابراہیم علیہ السلام کو جبریل امین نے مناسک حج تعلیم فرمائے، اے رحمان اس تعلیمات کا صدقہ، اس مناسک حج کا صدقہ، ابراہیم علیہ السلام کی حج کا صدقہ، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا علیہ السلام تک جتنے انبیاء، صحابہ، اولیاء حج کرتے رہے، سب کے حج کا صدقہ آئندہ سال تو ہمیں بھی حج کی سعادت عطا کر۔ اے رحمان تیری عزت کی قسم ہے کہ یہ مبارک سفر کسی مال پر نہیں، کسی دولت پر نہیں، فقط تیرے اور تیرے حبیب کے بلا پر منحصر۔ اللہ آئندہ سال ہمیں بھی حج کی سعادت فرما، سب کی دعاؤں کو مقبول و مستجاب فرما، بیماروں کو شفا عطا کر، پاکستان کو عزت عطا کر۔ میں یہ کیوں کہوں، مجھ کو یہ عطا ہو، وہ عطا ہو، وہ دے کہ ہمیشہ ہی میرے گھر بھر کا بھلا ہو، مٹی نہ ہو برباد، پس مرگ الہی جب خاک اڑے میری تو مدینے کی ہوا ہو، جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ حج کی سعادت کو قبول فرمائے۔ یہ بہت مبارک گھڑی ہے، بہت مبارک دن ہے۔ دعا کیجیے اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، پوری دنیا کے لیے، اور پوری دنیا میں امن کے لیے، اور خاص طور پہ، خصوصی طور پہ پاکستان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرے، ہم سب کو آپس میں اتفاق اور محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری طرف سے خدا حافظ۔